وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے جناب علامہ محمد اسلم رضوی صاحب سے. جی سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی کسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنی ہو یا کوئی لیکچر دینا ہو یا کتاب لکھنی ہو تو دو چیزیں ضرور ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہیں. ایک چیز تو یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس شخصیت کا نسب کیسا ہے، اور دوسری چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس شخصیت کا حسب کیسا ہے. ان دو حوالوں سے اگر ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ آپ کا نسب بھی بے مثال ہے اور آپ کا حسب بھی بے مثال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نسب میں نسب کا ذکر اس لیے کیا کہ قرآن مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دو یتیموں کی دیوار بنا رہے ہیں، اور ابن کثیر نے لکھا کہ دیوار بنانے کی وجہ یہ تھی، قرآن مقدس نے بیان کیا کان ابوہما صالحا، کہ ان کا باپ صالح تھا. تو ابن کثیر نے لکھا کہ 7ویں پشت میں جو ان کا دادا تھا وہ کوئی صالح آدمی تھا، اور اس کی وجہ سے اللہ کریم نے ان بچوں کو تکریم عطا فرمائی، اور دو پیغمبر ان کے گھر کی دیوار بنا رہے ہیں. ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نسب بڑا میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ سعادت مند شخصیت ہیں کہ جن کے والد گرامی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور حضرت جابر بن عبداللہ ابن مدینی نے بیان کیا کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کی گود میں حضرت امام حسین موجود تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کو میدان معاشر میں سید العابدین کے نام سے یاد کیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے ہاں پھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد باقر ہوگا، اور جابر تمہاری ان سے ملاقات ہوگی تو تم میرا انہیں سلام کہنا. ٹھیک. تو حضرت امام باقر وہ ہیں کہ جن کو سرکار کی بارگاہ سے سلام. یہ ان کے والد گرامی ہیں. اب امام جعفر صادق پہ آ جائیں. جی براہ راست. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعمیر شخصیت میں کسی بھی شخصیت میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ ماحول کیسا ملا، اور جینز جو انسان کے خون میں ہوتے ہیں وہ کیسے تھے. تو اس حوالے سے اگر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے کمالات، جن کے علوم، جن کے معارف، جن کا ادراک، جن کے شعور کی بات آپ ابھی ارشاد فرما رہے تھے، وہ ساری باتیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں کہ ان کو گھر کیسا ملا، ان کو ماحول کیسا ملا. آپ ابھی فرما رہے تھے ددیال کون سے، ننیال کون سے تھے. ددیال مجمع البحرین ہے. مجمع البحرین ہے. آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام فروا ہیں، وہ حضرت قاسم کی بیٹی ہیں. حضرت قاسم جو ہیں وہ حضرت محمد کے بیٹے ہیں، اور جو حضرت محمد ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کیا فرمایا تھا کہ 2 دفعہ مجھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ والدنی ابو بکر مرتین، کہ میں 2 دفعہ حضرت ابو بکر کا بیٹا ہوں. یعنی حضرت قاسم سے آپ کو روحانی فیض بھی نصیب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ماں کی طرف سے آپ کا نسب بھی ادھر ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور والد کی طرف سے تو ظاہر ہے والد کی طرف سے مدینۃ العلم اور مدینۃ العلم مدینۃ العلم سارے علوم کے وارث ہیں.